میری شادی کا دن تھا، سب بہت خوش تھے، پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جس انسان کو کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں، اس سے میری شادی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، مجھے پسند آئے گا یا نہیں، میں اسے پسند آؤں گی یا نہیں۔ شاید مجھے اسی وقت منع کر دینا چاہیے تھا جب ماں نے مجھے پہلی بار پوچھا، شفق تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا امریکہ میں رہتا ہے۔ امی ابو اتنے خوش تھے کہ میں منع نہیں کر پائی۔ میرا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، میں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک شور کی آواز آئی، بارات آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور بہت رونا آ رہا تھا۔ مجھے تیار کیا گیا، لیکن مجھے کسی چیز کی خوشی نہیں تھی۔ مولانا صاحب آئے، مجھ سے نکاح نامہ پر دستخط کروائے اور پوچھا، بیٹی کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ یہی وقت ہے منع کر دوں، لیکن امی ابو کی عزت کا سوال تھا۔ قبول ہے، میں نے نکاح قبول کر لیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، میری بداعی ہو گئی تھی۔ میں ایک بہت ہی سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری ساس آئی اور بولی، دیکھو میرا بیٹا تھوڑا غصے والا ہے تو اس سے تھوڑا تمیز سے رہنا، وہ باہر رہتا ہے اس لیے اس کا دماغ الگ ہے۔ اب تو میرا ڈر اور بھی بڑھ گیا تھا کہ اچانک میرا شوہر کمرے میں آیا اور بہت تیز دروازہ بند کر دیا اور الماری میں سے اپنے کپڑے لیے اور سیدھا باتھ روم میں چلا گیا، جا کر بیڈ پر سو گیا۔ اور میں اسی جگہ پر بیٹھی رہی، ایسا لگا جیسے اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید تھکا ہوا ہوگا، صبح اٹھ کر بات کر لے گا۔ میں بھی اپنے دلہن کے جوڑے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اچانک بہت تیز تیز گیٹ بجنے کی آواز آئی۔ میں نے بیڈ پر دیکھا تو میرا شوہر وہاں نہیں تھا، وہ شاید جا چکا تھا۔ میں نے گیٹ کھولا تو میری ساس تھی۔ مہارانی کب تک سوؤ گی؟ صبح کے 10 بج گئے ہیں، اپنے گھر میں بھی ایسی سوتی تھی کیا؟ میں نہا دھو کر باہر آئی، اتنا بڑا محل نما گھر اور رہنے والے بس 2-3 لوگ، میرا شوہر، میری ساس اور میری ایک نند جس کو ابھی تک میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ اپنے روم سے ہی نہیں نکلی تھی۔ میری ساس بولی، دیکھو حیدر کل کو امریکہ جا رہا ہے، اس کا بیگ پیک کر دینا۔ یہ سن کر مجھے ایک دھکا سا لگا، بولی، کیا میں بھی ساتھ جاؤں گی؟ میری ساس ایک دم غصے میں بولی، اتنے اونچے سپنے مت دیکھو، اتنے غریب گھر سے اسی لیے نہیں لے کر آئے تمہیں کہ اتنے بڑے بڑے خواب دیکھو، اپنی اوقات میں رہو۔ میرا شوہر جس کی میں نے شکل بھی ابھی نہیں دیکھی، ایک دن ہماری شادی کو ہوا اور وہ جا رہا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ میں نے اپنی امی کو فون کیا اور انہیں سب بات بتائی۔ امی بولی، بیٹا ہم بہت غریب ہیں، تیرا نصیب کھل گیا، تیری اس گھر میں شادی ہو گئی، کسی کم سجائے وہ آ جائے گا، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آیا اور میرے طرف دیکھے بنا ہی اپنا بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے گیٹ تک گئی، شاید اس سے بات ہو جائے، لیکن اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ 3 مہینے ہو گئے، حیدر کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ وہ آیا نہ کوئی فون کرا۔ میں بس سارا دن کام میں لگی رہتی، میری ساس نے کام والیاں بھی ہٹا دی تھیں، اب سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ ایک دن اچانک فون بجا، گھر پر کوئی نہیں تھا تو میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، کسی آدمی کی آواز تھی۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ بولا، میں حیدر بول رہا ہوں۔ میں جیسے تھم سی گئی تھی، میں پوری کانپنے لگی۔ جس انسان سے بات کرنے کو میں 3 مہینے سے ترس رہی تھی، اس کی آواز سن کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ وہ بولتا رہا۔ میں نے ہمت کر کے بولا، جی میں شفق ہوں۔
وہ بولا کون شفق؟ ایک دم سن سی ہو گئی۔ میرا شوہر کو میرا نام تک نہیں پتا تھا۔ میں بولی تمہاری بیوی شفق؟ تو وہ بولا اوہ جس سے میری شادی کا تماشا ہوا تھا وہ بولی تو اور تم میری کوئی بیوی نہیں ہو، میں نے اپنی امی کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی۔ میری یہاں ایک گرل فرینڈ ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ پھر میں نے اپنی امی کو فون کیا، انہیں ساری باتیں بتائیں۔ امی بولی بیٹے ہم بہت غریب ہیں، وہاں تجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو یہاں آئے گی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اور لوگوں کے طعنے بھی نہیں سن سکیں گے، اب تو ساری زندگی تجھے یہیں رہنا ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک لڑکی کا کوئی نہیں ہوتا، اس کو ساری عمر صبر کرنا ہوتا ہے، اور مجھے بھی صبر کرنا تھا۔ 3 سال گزر گئے تھے، زندگی ایسے ہی چل رہی تھی، میری خواہشیں دل میں دفن ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ میں نے گیٹ کھولا تو سامنے حیدر تھا اور اس کے ساتھ ایک انگریز لڑکی تھی۔ میں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جس کا حیدر نے مجھ سے ذکر کیا تھا، اور اب میرے اندر کوئی جذبات ہی نہیں بچے تھے۔ اس لڑکی نے حیدر سے پوچھا یہ کون ہے؟ حیدر بولا یہ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے۔ اب تو ذلیل ہونے کی عادت ہو گئی تھی۔ حیدر نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی اور وہ اسے گھمانے انڈیا لایا تھا۔ وہ کچھ دن رہے اور گھوم پھر کر واپس چلے گئے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح سب دیکھتی رہتی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے، میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن فون آیا، میں نے فون اٹھایا، امریکہ سے کسی ڈاکٹر کا فون تھا۔ تو ڈاکٹر بولا میں حیدر کی فیملی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے بولا جی میں ان کی وائف بول رہی ہوں۔ وہ بولا آپ کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے ان کی فیملی میں سے، اس لیے ہم انہیں انڈیا بھیج رہے ہیں۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتائی، وہ بہت رونے لگی۔ میں نے انہیں چپ کرایا اور سمجھایا۔ پھر ایک دم ڈور بیل بجی، میں نے گیٹ کھولا تو میرا شوہر وہیل چیئر پر تھا، اس کے دونوں پیروں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہا تھا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن بول نہیں پایا۔ اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا اور انڈیا بھیج دیا تھا کیونکہ وہ حیدر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں سارا دن حیدر کی دیکھ بھال کرتی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بس وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ ایک دن حیدر بولا تمہاری بد دعا لگی ہے مجھے شفق، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے بولا میں نے تو آپ کو کبھی بد دعا دی ہی نہیں، بس صبر کیا تھا اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اب حیدر مجھے بہت پیار کرتا تھا اور مجھ سے بہت باتیں کرتا تھا۔ میری محنت رنگ لائی اور حیدر ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک صبر کا اجر ضرور دیتا ہے۔